دل جب کبھی مضطرب ہو کر اندھیر نگری میں ڈوبنے لگے تو تم مایوس مت ہو جانا۔ یاد رکھیں زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ تاریک راہوں میں بھٹکنے والوں کو ہی تو امید کے جگنو دکھتے ہیں۔ اے دل ناداں غم زدہ نہ ہو، زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ سے باتیں کرنا انتہائی خوبصورت احساس ہے، بس تم اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو اور اسی سے مانگا کرو جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں۔ وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو ہر رکاوٹ کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دل لگا لو گے تو اللہ کسی بھی ایسی چیز یا ایسے انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لیے اچھا نہ ہو۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت الصبور ہے، ہمیں صبر کی اہمیت سکھاتی ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی کے نصیب و فراز میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تمہیں ہی جو اتنا آزما رہا ہے، اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو خطا تم سے ہوئی اس کی یاد کے بادل چھانے پر جو برسات تمہاری نگاہوں سے برستی ہے، وہ برسات اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ وہ ندامت ہی اللہ سے تمہارے دل کے رابطے کا ذریعہ بن گئی ہو، اور اللہ چاہتا ہو کہ اس کی یہ بندی اب کبھی اس سے دور نہ جائے۔ کچھ درد بھی تو رب سے جوڑتے ہیں نا، تم اس درد کو رب سے جوڑنے والی طناب سمجھ لو۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ جب دل کہتا ہے کہ سب بہتر ہوگا تو اللہ واقعی بہتر کرتا ہے۔ برا گمان مایوسی دیتا ہے، جبکہ اچھا گمان سکون دیتا ہے۔ اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے بھلائی کی امید رکھیں، کیونکہ اس کی رحمت آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ اپنے در پر آنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے سارے کا سارا عبور کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اس راستے پر موجود ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خدا سے کچھ بھی مانگے مگر یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ وہ آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے جو آپ کا سکون برباد کرنے میں ماہر ہوں۔ جن کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے انہیں کبھی زندگی اور آخرت کا سفر خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ دعا انسان کی وہ زبان ہے جس سے دل اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بندگی کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے حوالے کر دے، پھر دیکھے کہ کس طرح اس آسمانوں کی برکتیں
اور سکون کے انوار برستے ہیں۔ آپ بہت پارسا ہیں، تو کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں۔ ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ کو چنا ہے، جبکہ در حقیقت اللہ نے ہمیں چنا ہوتا ہے اپنی راہ کے لیے، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ رب جسے مقرب کر لیتا ہے اسے مردود نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے آج تک کبھی کسی درویش نے خودکشی نہیں کی۔ کئی بادشاہوں نے تخت چھوڑ کر فقیری اختیار کی، مگر آج تک کسی فقیر نے بادشاہی کو قبول نہیں کیا۔ اگر وہ پھل جو تم نے کھایا اسی لمحے تمہارے لیے لکھ دیا گیا تھا جب اس کا بیج زمین میں بویا، تو پھر تمہیں کیوں یہ گمان ہے کہ جو کچھ تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے وہ تم تک پہنچے گا نہیں؟ اپنے خواب کو صبر کے ساتھ بوئیں اور اسے اچھی طرح نیت سے پانی دیں۔ یہ اچانک ایک معجزے کی طرح پھوٹ پڑے گا۔ یاد رکھو، جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اگر تمہیں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، دنیا سے الگ اکیلا، تب بھی، اور جو تمہارا نہیں اسے تم سے دور کر دیا جائے گا۔ اگر تمہارے پہلو میں بیٹھا ہو تب بھی۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، پتھریلی زمینوں کے مقدر میں صرف جھاڑیاں آتی ہیں۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارتیں ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا میرا اللہ۔ خدا ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہی ہوگا۔ یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم نہیں جانتے، جو جانتا ہے وہ آزما رہا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کے سامان کر رہا ہے، تو اسے یہ کرنے دو اور اس کے ساتھ تعاون کرو۔ جب انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہمیشہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ پرامن ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، اب جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری اور بہتری ہے۔ تو سنو، ہمیں نصیب نہیں بدلنا، ہمیں اپنے یقین کو ام الیقین کرنا ہے۔ ام الیقین، یقین سے بڑھ کر یقین۔ نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اللہ کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے یہ کہنے کے باوجود اللہ کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان پر ہوتا ہے اور صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ کیا آپ جانتے ہیں شیطان ہمیں اندھیروں کی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ اس کے ہتھیار نا امیدی، مایوسی، ڈی موٹیویشن ہے، جبکہ اللہ ہمیں روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان کی طرف بلاتا ہے۔
وہ ہمیں اپنے آپ کا بہترین ورژن بننے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ وہ ہمیں امید رکھنے اور یقین دلانے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ ہمیں بے بس نہیں چھوڑ سکتا۔ روشنی کے لیے جدوجہد کریں اور اندھیروں سے لڑیں۔ ہم روشنی کی طرف آئیں، یہی ہمارا حقیقی مقصد ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے، کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی میں جو دکھ، جو تکلیف، جو تنہائی تم محسوس کرتے ہو وہ دراصل تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کی دنیا تھوڑی مشکل کر دیتا ہے تاکہ وہ واپس اپنے رب کو پکارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت نکتہ ہے نا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، مگر دراصل وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو تمہارے حق میں برا لگتا ہے وہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تاخیر ہوتا ہے۔ شاید وہ رشتہ ٹوٹنا ضروری تھا، شاید وہ نقصان تمہیں بچانے کے لیے ہوا، شاید وہ جدائی تمہیں سنوارنے کے لیے تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت مکافات عمل اور یقین دونوں کی بنیاد ہے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین کر لیتے ہو تو تمہارے دل میں خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم سمجھتے ہو کہ ہر تکلیف ایک سبق ہے، ہر تاخیر ایک حفاظت ہے، اور ہر بند دروازہ ایک بہتر راستے کی تیاری ہے۔ کبھی کسی کے ظلم پر رونا مت، کبھی اپنی تنہائی سے ڈرنا مت۔ اللہ کی خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، اور ہر دل کی دھڑکن میں، ہر آہ میں، ہر آنسو میں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب بندہ کہتا ہے میرے پاس اب کوئی نہیں تو اللہ کہتا ہے اب میرے پاس آ جاؤ، میں ہوں تمہارے لیے۔ تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک یا رب، اور تمہاری پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مکافات عمل صرف سزا کا قانون نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا نظام بھی ہے۔ وہ گناہوں کا بوجھ مٹا دیتا ہے اگر تم ایک بار سچے دل سے معافی مانگ لو۔ دنیا تمہیں نظر انداز کرے گی، لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے، مگر اللہ تمہیں جانتا ہے، اور بس اتنا جاننا کافی ہے۔ جب تم اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو ایمان ہے، دیکھے بغیر یقین کرنا،
سمجھے بغیر مان لینا۔ اور آخر میں بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی، وہ تمہیں وقت دیتا ہے تاکہ تم دعا کے قابل بن جاؤ، اور پھر وہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تم صبر کرو اور اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ مکافات عمل ہمیشہ اپنا وقت پورا کرتا ہے۔ جو تمہارے ساتھ کیا گیا وہ تمہارے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت پچھلی باتوں میں الجھائے رکھنا اور اداس رہنا کتنا تھکا دینے والا عمل ہے۔ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، پورا دن میں کیا سوچتی ہوں، میرا ذہن ہر وقت کن دکھی باتوں کو لے کر اداس اور افسردہ رہتا ہے۔ سب کو معاف کر دیں اور اپنا آپ ہلکا کریں، اس بوجھ کو اتار پھینکیں۔ اللہ نے ہمیں ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ کے ذکر کو کرنے کو کہا ہے، تاکہ ہم اللہ کے بھروسے سے سب کام کریں۔ جب آپ دماغی طور سے ہر وقت اپنے آپ میں ہی گرفتار رہیں گے تو کیسے ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد رہے گا، کیسے برکتیں آئیں گی۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، اور یقیناً بہت جلد وہ تمہارے اس انتظار کو کن کے معجزوں میں بدل دے گا۔ تم بس بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو، کیسے دے گا، کب ملے گا، یہ سب اللہ پر چھوڑ دو، اور بس صبر کا دامن ٹوٹنے نہ دینا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو رشتے ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی، اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو، اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ جب اللہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بھیجتا ہے اور ہمیں ایک ہی جگہ پر روک دیتا ہے تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تاخیر پر اپنے نصیب کو یا کسی اور چیز کو مت کوسا کریں، بلکہ آپ تو شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے آگے کون سا حادثہ، کون سی آفت آپ کا انتظار کر رہی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ وقت کا خالق جانتا ہے کہ کس وقت اور کہاں تک آپ کا کوئی کام کرنا بہتر ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، اور وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرتے، اس کتاب سے کرتے ہیں جو رب نے بھیجی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھ رب انسانوں کو کتنے موقع دیتا ہے، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ اللہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہم کو پھر ایک موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دے دینا چاہیے۔ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دہ باتوں اور واقعات کو بھلانے نہیں دیتا،
وہ ہمارے دل میں تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں بار بار خیال ڈال کر ہمیں بے چین کرتا ہے، مسلسل غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کرتے رہیں اور بیکار ہو جائیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ تم جو ارادہ کر لیتے ہو کہ بس اب تھک گئے، اب نہیں مانگنا، پھر بھی چاہتے نہ چاہتے اسی دعا کا زبان پر آ جانا، کیا تمہیں بے معنی لگتا ہے؟ وہ رب ہے، وہی رب جو چاہتا ہے تم مانگو۔ تو جب دینے والا ہی چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مانگو اور مانگنے کی ہر حد توڑ کر مانگو، پھر انتظار کرو اپنے لیے ہونے والے معجزوں کا۔ وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہاری خوشی کی وجہ دور کر سکتا ہے، تو واپس لوٹانے پر بھی وہی قادر ہے۔ بس یقین رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب اللہ نے کسی نعمت سے نوازنا ہو تو وہ پہلے انسان کو اس کے قابل بناتا ہے، انسان کے دل میں اس چیز کی طلب ڈالی جاتی ہے اور اس کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے، پھر حالات اور وقت کے ذریعے اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ نعمت اس کے لیے آزمائش نہ بنے بلکہ رحمت بن جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے لیکن فوراً قبول نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک بندہ اس نعمت کو سنبھالنے کے لائق نہ ہو جائے۔ کبھی کبھار انسان کا دل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھٹک جاتا ہے اور وہ خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے، لیکن جب رب دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ اب سمجھدار ہو گیا ہے اور اب وہ اس امانت کو سنبھال سکتا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یقین رکھیں کہ ہر تاخیر میں حکمت ہے اور ہر انتظار میں بھلائی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ وہ دیر کر کے ہمیں تیار کرتا ہے اور پھر وقت آنے پر بہترین عطا کرتا ہے۔